الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے نانا کہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی احتشام صاحب کا، اور محترم جناب پیارے بھائی عمیر صاحب کا، اور ان کے والد محترم بھی تشریف فرما ہے۔ کائنات کا پروردگار جن جن بھائیوں نے جس انداز میں اس کانفرنس کو سجانے میں، اہتمام کرنے میں، جس انداز میں تعاون کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ توجہ رکھیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب تشریف فرما ہیں، تو میں نے لمبی چوڑی گفتگو آپ کے سامنے نہیں کرنی ہے، آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، صرف دو باتیں آپ کے سامنے کر کے انشاءاللہ جیسا کہ مجھے حکم ہوا ہے وہ کر کے میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جن کی راتیں مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزرا کرتی تھی۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لے کر کے آئے ہیں۔ وہ کالا کہتے وہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، اللہ کہتے تم نے بھی ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آنا ہے۔ اور صحابہ کون صحابہ؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے، صحابہ اس قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھیے گا، تمام کے تمام صحابہ کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے کیا ہے۔ بولو، تمام صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ بولو کس نے کیا؟ پھر بولو کس نے کیا؟ یہ کچھ ساتھی یہاں بکھرے بیٹھے ہیں، یہ کچھ ساتھی، یہ کچھ کرسیاں سامنے خالی ہیں، اگر آپ ساتھی برا نہ محسوس کریں تو آپ اگر سامنے آ جائیں تو ذرا یہ ماحول بن جائے گا۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ آپ جتنا قریب ہو جائیں اللہ اتنا آپ کو مکہ اور مدینہ کے قریب کر دے، اور بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، آپ قریب ہو جائیں۔ یہ طریقہ کار ہے کہ جب خطیب ممبر پر آ جائے تو حضور نے فرمایا اس کے قریب ہو کے بیٹھنے، تو تسی دور دور بیٹھے ہو، کچھ کتے بیٹھے نے، کچھ کتے بیٹھے نے، اے سامنے جڑی کرسی خالی ہے، کوئی کرسی میرے خیال نہ خالی ہونی نہیں چاہیے، ساتھی اٹھ کے جڑی کرسی خالی ہے انہوں پوری کر دیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، صحابہ انتخاب ہے کائنات کے پروردگار کا۔ کائنات کے پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کائنات کے پروردگار نے دعویٰ کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔
اس دعوے کی دلیل کے طور پر ایک انداز یہ بھی تھا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کیا جاتا، میرے نبی کی صورت کا تذکرہ کیا جاتا، میرے نبی کے کردار کا تذکرہ کیا جاتا، میرے نبی کے اطوار کا تذکرہ کیا جاتا۔ کائنات کے پروردگار نے ایسا نہیں کیا، دعویٰ تو کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس دعوے کی دلیل کے طور پر کائنات کے پروردگار نے صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ کیا اور کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام کا تذکرہ کر دیا۔ ارے بابا، دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ نے صحابہ کی جماعت کو پیش کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہے اگر کسی نے اس کو سمجھنا ہے کہ محمد اللہ کے رسول کیسے ہیں تو اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا، سبھی کچھ ملے گا تو صحابہ کے دروازے سے ملے گا۔ نماز ملے گی صحابہ کے دروازے سے ملے گی، روزہ ملے گا صحابہ کے دروازے سے ملے گا، قرآن ملے گا صحابہ کے دروازے سے ملے گا، سیرت ملے گی صحابہ کے دروازے سے ملے گی، صورت ملے گی صحابہ کے دروازے سے ملے گی۔ ارے بابا دیکھئے تو سکینہ، یہ صحابہ نے ہی تو ہمیں بتایا ہے کہ میرے نبی کی صداقت کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کی عدالت کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کی عدالت کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کی شرافت کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کی شجاعت کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کی نمازیں کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کے روزے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی چلتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی بیٹھتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی مسکراتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی روتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کی زلفیں کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کے داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کے پیشانی پر کیسے بل پڑا کرتا تھا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی انداز کیسا رکھتے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرا نبی لباس کیسا رکھتا تھا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کی کمبلی کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کی بیٹھک اٹھک کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کے دن کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کی راتیں کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی تلوار کیسے چلاتے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کی دعائیں کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کی ہجرت کیسی تھی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کا جہاد کیسا تھا، یہ صحابہ نے بتایا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سارے کے سارا دین آپ تک پہنچایا ہے تو صحابہ کرام نے پہنچایا ہے۔ اگر آپ کو دین چاہیے آپ کو صحابہ کرام پر ایمان لانا پڑے گا، صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا، صحابہ کو عادل ماننا پڑے گا۔ ارے جس نے صحابہ کو نہیں مانا جائیے جا کر کے دیکھیے، رب کعبہ کی قسم ہے جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس میرے پیغمبر کی سیرت نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس میرے پیغمبر کا کردار نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس اسلام دین ایمان نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے یہ دین باقی نہیں بچتا، نماز باقی نہیں بچتی، روزہ باقی نہیں بچتا، حج باقی نہیں بچتا، زکوٰۃ باقی نہیں بچتی، احکامات باقی نہیں بچتے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کا دفاع صرف صحابہ کا دفاع نہیں ہے، صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حدیث کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع بیت اللہ کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع مدینہ کا دفاع ہے، صحابہ
صحابہ کا دفاع پیغمبری کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع ختم نبوت کا دفاع ہے۔ یہ اہل الحدیث اہل سنت دفاع صحابہ کر کے دفاع دین کر رہے ہیں، دفاع صحابہ کر کے دفاع شریعت کر رہے ہیں، کیونکہ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے یہ دین کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، یہ دین بچتا کوئی نہیں ہے، نماز روزہ بچتا کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں، جائزہ لیتا ہوئے میرے نبی نے اپنا خیمہ ایک ریت کے ٹیلے پر لگا دیا گیا۔ جب خیمہ لگایا گیا تو خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، جس کی چھت نہ ہو۔ عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں۔ میرے نبی کے لیے عریش لگا دیا گیا، میرے نبی اس خیمے کے اندر موجود ہیں۔ میرے نبی نے حکم فرمایا میرے اس خیمے کے اندر بغیر اجازت کے سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ مقام ہے صدیق اکبر کا، یہ الگ شان ہے صدیق اکبر کی۔ میرے نبی اس خیمے میں موجود ہیں، میرے نبی گھٹنوں پر بیٹھ گئے، میرے نبی نے اپنے رب کے سامنے دعا والے ہاتھ پھیلا دیے۔ میرے نبی بار بار ایک ہی جملہ ادا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانثار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے حبدار، یا اللہ میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے مکہ کے چوکوں پہ مارے کھائی لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے جلتے ہوئے انگاروں پر آہد آہد کا نعرہ لگایا لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ اے اللہ سامنے 1000 کا لشکر ہے، یہ 313 ہے، چند بچے ہیں، چند نوجوان ہیں، چند بزرگ ہیں، لڑنے کے لیے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، قوت ہے تو جماعت نہیں۔ یا اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ اگر یہ میرے یار نہ رہے دین باقی نہیں بچے گا، شریعت باقی نہیں بچے گی، کیونکہ یہ میری متاع حیات ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ تکبیر، شان صحابہ، عظمت اہل بیت۔ صحابہ سارے کے سارے آلہ، بولو صحابہ سارے کے سارے اچھی بولو ذرا نے، تسی مینوں نظر نہیں آ رہے لیکن کوشش کرو تو تہاڈی آواز میرے تک ضرور آ جائے گی۔ صحابہ سارے کے سارے اچھی بولو، صحابہ سارے کے سارے۔ صحابہ کی عظمت سن کے تو بندے کا ایمان پرجوش ہو جاتے، تو آپ ڈھیلے بیٹھے ہیں، ذرا اچھی بولو صحابہ سارے کے سارے۔ نہیں آئی آواز صحابہ، اگر آواز نہیں آ رہی تو ہاتھ چوک کے دس دیو، کل قیامت والے دن اس زبان تے تالا لا دیتا جائے گا تے ہاتھ گواہی دین گے تے اسی بھی صحابہ دی عزت عظمت واسطے اسی بھی اپنا کردار ادا کیتے۔ اچھی بولو صحابہ سارے کے سارے۔ صحابہ اعلیٰ، میں تو کہا کرتا ہوں جس چیز کی نسبت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف ہو گئی وہ چیز پھر کوئی عام چیز نہیں رہی، بلکہ اس چیز کے اندر عظمت آ گئی، شان آ گئی، مقام آ گیا، اس کو رفت اور بلندی مل گئی۔ دیکھو نا جس چیز کی بھی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی، حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اسی لیے حضور فرماتے ہیں اصحابی، یہ صحابہ میرے صحابہ ہیں، یہ یار میرے ہیں، یہ جانثار میرے ہیں، یہ وفادار میرے ہیں، یہ حبدار میرے ہیں، یہ صحابہ میرے ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، ابو بکر تھے لیکن جب میرے نبی کی غلامی میں آئے تو صدیق اکبر بن گئے، عمر صرف عمر تھے، جب میرے نبی کی غلامی میں آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان صرف عثمان تھے، جب میرے نبی کی غلامی میں آئے ذوالنورین بن گئے، علی صرف علی تھے، جب میرے نبی کی غلامی میں آئے حیدر کرار بن گئے، یہ بلال صرف بلال تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن جب میرے
نبی کی طرف نسبت ہو گئی. اب بلال اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ بلال چلتا زمین پر ہے، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. پھر فاروقی کا دعویٰ سچ ہوتا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی جس نے میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا. اور آؤ اگلی بات کہتا ہوں. آپ نے بڑا خوبصورت، میں آپ سے راضی ہو گیا. اللہ آپ کی جوانیوں میں برکت فرمائے. امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ خود اس بندے سے پیار کرتا ہے. جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں اللہ اس بندے کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ میری طرف رکھیے. میں کیا کہنے لگا تھا؟ میں بنیادی بات کرنے لگا ہوں. ہم صحابہ سے پیار اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ صحابہ بہت بڑے نمازی تھے. ہم صحابہ سے پیار اس وجہ سے نہیں کرتے وہ بہت بڑے غازی تھے. ہم صحابہ سے پیار اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. آؤ بک بک کرتا ہے فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں صحابی نے یوں کیا. رب کعبہ کی قسم ہے یہ جو صحابیت کا منصب ہے یہ قصبی منصب نہیں ہے، یہ وہبی منصب ہے. اللہ نے جسے چاہا چن کر کے میرے پیغمبر کا صحابی بنا دیا. اور آؤ نا جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت کے اندر صحابہ کرام کی صفت اللہ نے بیان کی ہے. اور کیا کہا؟ والذین معہ، والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں. میں نے عرض کیا ربا تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا. تو نے یہاں پر والذین آمنوا معہ نہیں کہا بلکہ صرف والذین معہ کہا. یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے حضور کے ساتھ ہیں. تو نے صرف نعیت کا تذکرہ کر دیا. یہاں پر تو کالا کہتا یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے. اور تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا. رب کائنات کا اعلان سنو. رب کائنات اعلان کر کے کہتے ہیں اور صحابہ کی جماعت کے لیے ان کے ایمان کے دلیل کے لیے کسی الگ دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ان کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے کسی الگ دلیل اور قانون کی ضرورت کوئی نہیں ہے. صحابہ کا ایمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ صحابہ حضور کی معیت میں، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے ایمان کی دلیل ہے. صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے تقوی کی دلیل ہے. صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے. صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے عادل ہونے کی دلیل ہے. صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کی صداقت کی دلیل ہے. اور رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ کے جنتی ہونے کے لیے بھی کسی الگ دلیل اور قانون کی ضرورت کوئی نہیں. صحابہ کا حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ جانا، صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ آگے ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں. آگے ہاں اتنی اوقات کسی کی نہیں ہے کہ وہ ان کی سیرت پر بات کرے اور ان کی زندگی کو کھنگالے اور دیکھے کہ جن کو چنا ہی کائنات کے رب نے. اور امتحان لینے والا تو کون ہوتا ہے جو امتحان کائنات کے پروردگار نے لے لیا اور سرٹیفکیٹ بھی دے دیا. صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، پر صحابہ مغفور ضرور ہیں. اللہ نے صحابہ کی ساری غلطیوں کو معاف کر کے اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر کے ان کے نام جنت کا سرٹیفکیٹ لگا دیا ہے. اور آؤ حضرات گرامی قدر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں. مجھے حکم ہوا ہے میں پورا کرتا چلا جاؤں. حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تو تین باتیں کر کے اجازت چاہتا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین سے ہماری محبت ہے، ان سے ہمارا پیار ہے، ان سے ہماری عقیدت ہے. اور آؤ نا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. ایک صحابی آئے جلدی خوشی کے عالم میں آ
کر کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ میرے نبی خوشی کے عالم میں اٹھ کر کے گئے ہیں اور جا کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر گھر کے اندر پہنچے اور حضرت حسین کو یوں آپ نے اپنی گودی میں اٹھا لیا ہے۔ حضرت حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور سیدنا حضرت حسین اپنے نانے کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں میں اس نواسے پر بھی قربان جاؤں جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی نبیوں کے سردار کا چہرہ دیکھا ہو، نبیوں کے امام کا چہرہ دیکھا ہو۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، اذان دینے کا وقت آیا، میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ بلال کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، کعبے میں اذان دیتا ہے، آج حسین کے کان میں بھی آ کر کے اذان دے۔ آپ نے یہ نہیں کہا جاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، آ کر کے اذان دے، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسین کے کان کے اندر خود اذان دی ہے۔ اور جب گھڑتی دینے کی باری آئی ہے، میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آ جاؤ، حسین کے منہ کے اندر شہد ڈال دیا جاتے، بلکہ میرے نبی نے کھجور کا حصہ لیا، اس کو اپنے منہ کے اندر چبایا، چبانے کے بعد جب وہ لعاب بن گیا، میرے نبی نے وہ لعاب دہن نکالا اور حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے کہنے دیجئے سیدنا حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، مولا علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں تو کہا کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا احبہ اللہ، کائنات کا پروردگار خود اس بندے سے پیار کرے گا۔ مجھے کہنے دیجئے نا کہ میں نے دل سے پوچھا ہے، میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے؟ دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، شان سیدنا امام حسین، شان سیدنا امام حسین، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، جناب مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بڑی اعلیٰ ہے، آپ کی رفت بڑی اعلیٰ ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرت نے حکم فرمایا ہے، اب تو میں کسی اور لائن پہ چل پڑا ہوں حضور، اے ادھار کر چھڑو۔ حضرت احتشام بھائی فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے عظمت شان مقام کے حوالہ سے چند باتیں، لیکن انشاءاللہ یہ ادھار رہی۔ میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں اس بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چھوٹی چھوٹی آپ کی عمر ہے، آپ اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے نانا سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب قریب پہنچتے ہیں تو دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا، حضرت حسین کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا۔ آپ تک جب یہ بات پہنچی، آپ فرماتے ہیں آپ اختلاف نہ کیجئے، ہم آپ کا فیصلہ کر دیتے ہیں، ہم آپ دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں، جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی ہے، کشتی شروع ہو گئی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں، او بیٹا حسن او بیٹا حسین اپنے نانا سے تربیت لے لو، کل کو کسی کافر سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے۔ اب جب کشتی شروع ہوئی، میرے نبی بار بار اپنی زبان اطہر سے ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین، اور بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ لے حسین کو۔ حضرت علی پاس بیٹھے ہوئے، ایک روایت میں حضرت سیدہ عائشہ پاس بیٹھی ہوئی، حضرت علی عرض کرتے ہیں محبوبہ لگتا ہے آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، آپ بار بار حسن سے کہتے ہیں پکڑو حسین کو، آپ حسین سے نہیں کہتے کہ پکڑو حسن کو۔ میرے نبی فرماتے یا علی انکا لا تدری، اے علی تو نہیں جانتا میں تو حسن کی طرف ہوں، میں تو حسن سے کہہ رہا ہوں پکڑو حسین کو۔ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو حسین سے کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین عسکر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین زہرا کی بے قرانی، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوا ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے جہاں غلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر آ رہے ہیں، حضرت علی ساتھ چل رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں علی یہ جو تیرا بیٹا ہے تو تیرا لیکن لگتا میرے نبی جیسا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن کی مشابہت سینے تک حضرت حسن میرے نبی جیسے، اور سینے کے نیچے سے لے کر کے حضرت حسین میرے نبی جیسے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ میں احتشام بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں، یہ نہ ہو کہ باقی رہ جائے۔ ایک ذاکر نہ بیان کر رہا تھا، کہنے لگا جہاں پر حضرت حسین آرام فرما ہیں، جہاں پر حضرت حسین کی قبر مبارک ہے، ان کے ارد گرد کے جتنی قبریں ہیں اللہ نے ان کو منور کر دیا ہے، اللہ نے ان قبر والوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ان کے قبروں کو منور کر دیا۔ میں نے کہا بابا میں مانتا ہوں اور میں ماننے والوں میں سے ہوں، ہم حسینی، ہم حسین کو ماننے والے ہیں، اور میں نے تو یہ بات کئی جگہ پر کہی ہے کہ حقیقی معنی کے اندر ہم سیدنا حسین کے وارث ہیں۔ ارے بابا دیکھو تو صحیح نا، ہم اہل الحدیث اہل سنت حقیقی معنی کے اندر حضرت حسین کے وارث ہیں۔ اگر تمہیں حسینی نماز ملے گی ہمارے پاس ملے گی، حسینی کلمہ ملے گا ہمارے پاس ملے گا، حسینی اذان ملے گی ہمارے پاس ملے گی، حسینی قرآن ملے گا ہمارے پاس ملے گا۔ حضرت حسین جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، حضرت ابو بکر و عمر کی محبت ملے گی تو ہمارے پاس ملے گی۔ ارے بابا یہ میرے شیخ نے بھی کہا اور میں ان کے جملے آپ کو سناتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے ہماری محبت سیدنا حسین، ہماری الفت سیدنا حسین، ہماری چاہت سیدنا حسین، ہماری عقیدت سیدنا حسین، ہمارے دن سیدنا حسین کے ساتھ، ہماری راتیں سیدنا حسین کے ساتھ، ہمارا جینا سیدنا حسین کے ساتھ، ہمارا مرنا سیدنا حسین کے ساتھ۔ اور ہماری تو تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم حضرت حسین پر درود و سلام نہ پڑھ لیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ پڑھو ہر
دم درود اس پر، پڑھو ہر دم درود اس پر۔ شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبینا نا، شرافت ہو تو ایسی ہو، اور تیمم خاک سے ہو اور لہو سے غسل سید کا، لبے دریا پہ پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، اور نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ یہ الگ بات ہے شہداء اسلام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے محبت ہمیں بھی بڑی ہے، لیکن ہمیں دین اجازت نہیں دیتا ہم شہداء کی شہادت پر ماتم نہیں کرتے، ہم شہداء کی شہادت پر واویلا نہیں کرتے، ہم شہداء کی شہادت پر پیٹتے کوئی نہیں ہے۔ میں حضرت حسین کی شہادت پر ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین نہیں کرتا، بلکہ میں تو فخر سے کہتا ہوں واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین، اما فاطمہ کے دل کے چین واہ حسین، مولا علی کی آنکھوں کے نور واہ حسین، میرے نبی کے نواسے واہ حسین، میرے نبی کی زبان چوسنے والے واہ حسین، میرے نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والے واہ حسین، میرے نبی سے کلمہ سیکھنے والے واہ حسین، میرے نبی سے دعائیں سیکھنے والے واہ حسین، میرے نبی سے اذکار سیکھنے والے واہ حسین، میرے نبی سے قرآن پڑھنے والے واہ حسین، ابو بکر کے مقتدی واہ حسین، 2 سال تک ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے واہ حسین، فاروق اعظم سے محبت میں تحائف لینے والے واہ حسین، عثمان غنی کے پہرے دار واہ حسین، مولا علی کے لخت جگر واہ حسین، شیر خدا کے شیر بیٹے واہ حسین، قاری قرآن حسین، عالم قرآن حسین، مفسر قرآن حسین، مدبر قرآن حسین، تیری نمازیں واہ حسین، تیرے روزے واہ حسین، تیری صدقات واہ حسین، تیری صداقت واہ حسین، تیری عدالت واہ حسین، تیری شجاعت واہ حسین، تیری شرافت واہ حسین، تیری شہادت واہ حسین، کربلا میں آنے والے واہ حسین، کنبہ لٹا دینے والے واہ حسین، اپنی گردن کو تن سے جدا کروا دینے والے واہ حسین، جام شہادت نوش کر جانے والے واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین۔ ذرا آپ بھی کھڑے ہو کر کے یہ نعرہ لگائیے نا، وہ گلی کو جو چرستوں میں کہہ گیا ہائے حسین ہائے حسین، ہم فخر سے کہتے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کل قیامت والے دن جنت میں اسی جنت میں جانا ہے جس جنت میں سرداری حسنین کریمین کی ہونی ہے۔ ہم اس لیے فخر سے کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ان کو سلام پیش کروں کہ سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹایا تھا، سلام اس پر کہ جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر کہ جس کو سید شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر کہ شرافت بھی پلی جس کے گھرانے میں، سلام اس پر معزز ہے جو ہر اپنے اور بگانے میں، سلام اس پر طہارت جن کی انما یرید اللہ، سلام اس پر کہ خود نانا سے پڑھا جس نے کلام اللہ، سلام اس پر کہ خود عبادت جس پہ ناز کرتی ہے، سلام اس پر کہ خود شہادت جس پہ ناز کرتی ہے، سلام اس پر کہ ختم الانبیاء جن کی سواری تھے، سلام اس پر کہ قرآن کے اصلیت میں وہ قاری تھے، سلام اس پر ادائیں ہیں سبھی جن کی کریمانہ، سلام اس پر کہ جن کا علی بابا نبی نانا، سلام اس پر کہ جن کے چرچے آج 4 سو ٹھہرے، سلام اس پر کہ جو اپنے رب کے ہاں جا کر سرخرو ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، شان سیدنا امام حسین، شان سیدنا امام حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین۔ مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ آخری حدیث سناتا ہوں، بات مکمل ہو گئی، باقی بات ادھار انشاءاللہ۔ ایک فرشتہ رب کی عدالت میں ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے
ربا اجازت چاہیے زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا زمین پر کیوں جانا چاہتا ہے؟ عرض کیا ربا زمین پر اس وجہ سے جانا چاہتا ہوں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، مجھے معلوم پڑا ہے وہ تیرا آخر الزمان پیغمبر، وہ تیرا نبیوں کا امام، تیرا نبی، وہ جو خاتم النبیین پیغمبر ہے، وہ دنیا کائنات میں تشریف لا چکے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس نبی کا جا کر کے دیدار کروں، تیرے نبی کو جا کر کے سلام کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے اجازت دے دی، کہا جاؤ اجازت ہے، لیکن خالی ہاتھ نہیں جانا، یہ تحفہ لے کر کے چلے جاؤ، تحفہ لے کر کے چلے جاؤ۔ اب میرے نبی تعارف کروا رہے ہیں، یہ فرشتہ آیا ہے، پہلی مرتبہ آیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، رب سے اجازت لے کر کے آیا ہے، میرا دیدار کرنے کے لیے، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ ایک پیغام بھجوایا ہے کہ وہ میرا سونا نبی، صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا، بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے، اسی لیے میں نے اعلان کر دیا ہے، میں نے قانون بنا دیا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں اپنے احتشام بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمان بدلے، ساکی بدلے میخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ حسین عابد حسین زاہد، حسین ساجد حسین ماجد، حسین عالم حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے۔ حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری یہ کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ او اے گمتی شمتی دا رولا چھڑ دے، نبی دا سارا یرانہ پاکے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صرف 5 تن پاکے؟ نہ بابا نہ، یہ تو وہ ہیں جب حضرت حسین نے آنکھ ہی میرے نبی کی گود میں کھولی ہے، بھلا انہیں پاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہیں نا صحابہ، جو بھی میرے نبی کے پاس آ گیا میرے نبی نے اس کو پاک کر دیا، میرے نبی نے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف 5 تن پاک نہیں ہیں بلکہ سب تن پاکے۔ جڑا میرے نبی دا یار ہو گیا، جن نے میرے نبی دے چہرے دا دیدار کر لیتا، اللہ نے اس دے اتے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا۔ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیت جیسا ایمان نصیب فرمائے۔